مت سہل میں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا لیڈر تھا جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے اسٹرگل نہ کرتے تو جو آج حالت برما کے مسلمانوں کی ہے اور جو آج حالت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی ہے وہی سیم حالت آج کے برصغیر کے مسلمانوں کی ہوتی۔ قائد اعظم ایسا مرد حر تھا کہ جس کے بارے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ وقت کا ولی ہے۔ جب آپ کے مریدین نے آپ پر اعتراض اٹھایا کہ یہ کیسا وقت کا ولی ہو گیا جو ہمیشہ کلین شیو رہتا ہے، جس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی، جو ہمیشہ ویسٹرن ڈریس میں اپنے آپ کو ملبوس رکھتا ہے، تو پیر صاحب نے کہا تھا کہ جو کام ہم جیسے سمجھدار لوگوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اکیلا قائد اعظم محمد علی جناح کر رہا ہے۔ یہ ایسا مرد کلندر تھا جس کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ میں نے حتی المقدور کوشش کی کہ برصغیر تقسیم نہ ہو، لیکن ہمیشہ ایک شخص میرے آگے رکاوٹ بن کر رہا، اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ ایک دفعہ آپ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ سے خطاب کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، لیکن ایک میری خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا ضمیر اس بات کی شہادت دے کہ اے مسٹر جناح تو نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ ایک دفعہ ایک صحافی آپ کا انٹرویو لینے کے لیے آپ کے پاس آیا، اس صحافی نے آپ سے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو برصغیر کی پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی ہے، آپ اس پرائم منسٹرشپ کو قبول کر کے برصغیر کی تقسیم کے ایجنڈے سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں یا نہ بنوں، لیکن ایک میری خواہش ہے کل قیامت والے دن جب میں اللہ کے روبرو پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح۔ یہ ایسا وجاہت تھا جس کے بارے میں وجے لکشمی جو نہرو کی بہن تھی اس نے کہا تھا کہ کانگریس کے پاس فقط ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا اور مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام آزاد ہوتے تو پھر بھی برصغیر تقسیم نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس شعر پر پورا اترتے تھے۔ قائد اعظم میں بہت سی کوالٹیز تھیں جو انہیں محمد علی جناح سے قائد اعظم محمد علی جناح بناتی تھی۔ قائد اعظم چند کوالٹی میں اپنے معزز سامعین کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ان کی نمبر 1 کوالٹی ایمانداری۔ قائد اعظم میں ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب آپ گورنر جنرل بنے اور آپ کے آفس کے لیے فرنیچر کا سامان خریدا جا رہا تھا تو اس میں کچھ اضافی سامان تھا، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ اضافی سامان آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے منگایا گیا ہے، تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ اس سامان کی ادائیگی قومی خزانے سے نہیں کرنی بلکہ اس سامان کی پیمنٹ آپ نے فاطمہ جناح سے لینی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح میں ایتھیکل ویلیوز کمال کی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہسٹری کو پڑھ لیں، آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ آپ نے گاندھی پر یا نہرو پر پرسنل اٹیک کیے ہوں۔ آپ اصول پرست آدمی تھے۔ قائد اعظم میں کمال کی حاضر دماغی اور ذہانت تھی۔ ایک دفعہ آپ ممبئی سے پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے دلی بدریہ ٹرین فرسٹ کلاس ڈبے میں جا رہے تھے تو ایک اچانک ایک خوبصورت لڑکی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو نہیں تو میں چلاؤں گی کہ آپ نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اس کی بات سنی کو انسنی کر دیا۔ جب ریپیٹڈلی اس نے آپ سے کہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، آپ کاغذ پر لکھ کر دیں۔ پھر اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا کہ مجھے 1000 روپے دو نہیں تو میں چلاؤں گی کہ آپ نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ فوری اٹھے، آپ نے ٹرین کی زنجیر کھینچی، ٹرین رکی تو آپ نے اس لڑکی کو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ قائد اعظم کمال کے نڈر اور بے باک آدمی تھے۔ 1903 میں جب میک ڈونلڈ ممبئی کے میئر بنے اور وہ کسی کام کے سلسلے میں عدالت گئے تو عدالت رش سے بھر چکی تھی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح عدالت میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وکلا کی ریزرو کرسیوں پر میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وکلا کی سیٹ خالی نہیں ہے، تو آپ ممبئی کے میئر کے پاس گئے، اسے کہا کہ آپ اس سیٹ سے اٹھیں چونکہ یہ وکلا کے لیے سیٹ مخصوص ہے۔ جب وہ میئر صاحب نہ اٹھے تو آپ نے کورٹ سے شکایت کی تو وہ میئر صاحب اس کرسی سے اٹھ گئے۔ وہ آپ کی نڈر اور بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ 3-4 دن بعد اس نے آپ کو اپنے آفس بلایا اور ممبئی کارپوریشن کا آپ کو لیگل ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح قانون کی بالادستی کے حامی تھے۔ جب آپ گورنر جنرل بنے اور آپ گاڑی پر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پھاٹک بند تھا۔ جب آپ کے ڈرائیور نے پھاٹک کھلوانے کی کوشش کی تو آپ نے اس سے کہا
کہ कानून सब के लिए बराबर है। जब ट्रेन गुजरेगी, फाटक खुलेगा तो हम फिर ही आगे जाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में फैसला साजी कमाल की महारत थी। एक दफ़ा गांधी आपके पास तशरीफ़ लाए, उसने आपसे कहा कि पहले तो आपको मैं मोहम्मद अली जिन्ना कहता था, और अब चूँकि आप मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, अब मैं आपको कायद-ए-आज़म के नाम से मुखातब करूँ या मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मुखातब करूँ। आपने उससे कहा कि गुलाब का फूल को जिस भी नाम से मुखातब कर लें, वो गुलाब का फूल ही होता है। फिर गांधी ने आपसे पूछा कि आप फैसला कैसे करते हैं? तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि पहले मैं फैसला अपना बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप फैसला कैसे करते हैं? तो गांधी ने कहा कि जब मैंने फैसला करना होता है, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, राय लेने के बाद उनकी राय के मुताबिक मैं फैसला करता हूँ। तो कायद-ए-आज़म ने बताया था कि मैं आपके बिल्कुल उलट करता हूँ। मैं पहले सोचता हूँ, मुझे जो फैसला अच्छा लगता है फिर वो मैं करता हूँ। मुझे इससे कोई परवाह नहीं होती लोग क्या सोचेंगे। लोग आगाज़ में शुरू में तो मुखालफत करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को मेरा फैसला अच्छा लगना लग जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में कमाल की सच्चाई थी। आपको उर्दू ज़बान पर अबूर हासिल नहीं था। आप इंग्लिश में तकरीर किया करते थे। जब आप इंग्लिश में तकरीर करते थे तो एक अनपढ़ मुसलमान शख्स भी जब सुनता था, हालांकि उसे समझ नहीं आ रही होती थी, वो ये कहता था कायद-ए-आज़म जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। कायद-ए-आज़म में डिटर्मिनेशन, अज़्म मुसम्मम कमाल का था। जब आपने पाकिस्तान बनाने का इरादा किया तो आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें आईं। अंग्रेज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया, हिंदुओं ने आपके इस मिशन में बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की, लेकिन आप नहीं घबराए। यहाँ तक कि जब आप बीमार हो गए, आपको टीबी का मर्ज़ लाहक हो गया, तो फिर भी आपके इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए, आपके पाँव नहीं डगमगाए। एक दिन आप मेहनत करके मुसलमानों के लिए सेपरेट होमलैंड बनाने में कामयाब हो गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हो तो इस वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।